اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال یہ ہے کہ وہ کون سے انسان کے اعمال ہیں اور اچھائیاں ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض کروں، حدیث کے اعتبار سے انسان کے 3 اعمال ایسے ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہتا ہے۔ چنانچہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، بجز 3 اعمال کے۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے، ان کا ثواب منقطع نہیں ہوتا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے من صدقۃ جاریہ۔ حضور پاک فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے صدقہ جاریہ کا کام انجام دیا ہے، صدقہ یعنی ہر وہ مال جو سچی نیت سے خدا کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ مثلا آپ نے مسجد کی تعمیر کر دی، تو جب تک لوگ اس کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، ولو آپ مر جائیے، اس دنیا سے انتقال کر جائیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے مدرسے کی تعمیر کی، جب تک اس مدرسے میں درس ہوتا رہے گا، لوگ علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو جس نے مدرسہ بنوایا ہے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھے جاتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے لوگوں کے لیے ہینڈ پائپ لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، سڑک بنوا دی، جب تک لوگ ان چیزوں سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، تب تک ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا، ولو آپ اس دنیا سے چلے جائیے۔ تو صدقے کے معنی یہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ 1 روپے 2 روپے نکال کے کسی صندوق میں ڈال دیتے ہیں یا کسی فقیر کو دے دیتے ہیں، نہیں۔ صدقہ ہر وہ مال ہے جو سچی نیت سے خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور یہ صدقہ اتنا اہمیت کا حامل ہے۔ روایت بتاتی ہے جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کوئی ضرورت مند غریب اور فقیر انسان آتا تھا تو آپ اسے مختلف قسم کی رقم دیتے تھے، کبھی زکوٰۃ دیتے تھے، کبھی کسی کو خمس دیتے تھے، کبھی کسی کو صدقہ دیتے تھے۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی کو خمس دیتے تھے تو اس کا ہاتھ نہیں چومتے تھے، کسی کو زکوٰۃ دیتے تھے اس کا ہاتھ نہیں چومتے تھے، لیکن جب کسی غریب انسان کے ہاتھ میں صدقے کی رقم رکھتے تھے تو آپ اس غریب کے ہاتھ کو چوم لیا کرتے تھے۔ ایک سائل نے سوال کیا، مولا کیا بات ہے، جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو سائل کے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں، لیکن جب خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو سائل کے ہاتھ کو نہیں چومتے؟ امام نے فرمایا، دیکھو صدقہ دینے کے بعد میں فقیر اور غریب انسان کے ہاتھ کو اس لیے چومتا ہوں چونکہ صدقہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے، لیکن خمس کی رقم، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم، یہ پہلے ہمارے پاس آتی ہے پھر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ خمس اور زکوٰۃ پہلے ائمہ معصومین کے پاس جاتا ہے، اس کے بعد خدا کے پاس جاتا ہے۔
لیکن صدقہ ایک ایسا خالص مال ہے جو ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے اور قبول ہو جاتا ہے۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی قطع نہیں ہوتا۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری چیز رسول اسلام فرماتے ہیں او علم ینتفع بہ، اگر انسان نے ایسا علم چھوڑا ہے جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، تو جب تک یہ علم باقی ہے، لوگوں کا استفادہ اس سے باقی ہے، تب تک ثواب جاریہ عالم کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا۔ مثلا علم کا چھوڑنا، اس کے معنی یہ ہیں کسی نے کسی کتاب کی تصنیف کی ہے، کسی نے کسی کتاب کی تالیف کی ہے، کسی نے کسی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، جب تک لوگ کتاب کو پڑھتے رہیں گے، صاحب کتاب کے حساب میں اور اس کے اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے درس دیا ہے، شاگردوں کی تربیت کی ہے اور لوگوں میں علم کو بانٹا ہے، مجلس کی شکل میں، کلاس کی شکل میں، کلپوں کی شکل میں، تو جب تک لوگ ان چیزوں سے استفادہ کریں گے اور علم میں اپنے اضافہ کریں گے، عمل کریں گے، تب تک عالم کے اکاؤنٹ میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں او ولدن، اگر انسان کا کوئی ایسا ولد ہے، فرزند ہے کہ یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے کار خیر کرتا ہے، تو یہ اولاد کا کار خیر ماں باپ کے اعمال میں مرنے کے بعد بھی اضافے کا سبب بنتا رہے گا۔ اولاد کی نعمت معمولی نعمت نہیں ہے۔ اولاد خواہ لڑکا ہو خواہ لڑکی، یہ دونوں انسان کے لیے پرمنفعت ترین چیزیں ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ حتیٰ وہ اولادیں جو دنیا میں آنے سے پہلے ساقط ہو جاتی ہیں، فوت ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں بھی رسول اسلام فرماتے ہیں ان کو ہلکے میں مت لو، یہ اولادیں بھی میرے لیے باعث فخر ہیں۔ یہ حدیث مشہور ہے، رسول اسلام نے فرمایا نکاح کرو، نسلوں کو بڑھاؤ، کثرت کے ساتھ بڑھاؤ۔ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسِّقْطِ، چونکہ روز قیامت میں تمہاری اولادوں کے ذریعے سے بقیہ امتوں پر فخر و مباحات کروں گا۔ وہ اولادیں جو ہماری بچپن ہی میں فوت ہو جاتی ہیں، یہ بھی ماں باپ کی بخشائش کا سبب بن جاتی ہیں۔ روایت میں ہے جب روز قیامت حساب و کتاب کے بعد جب لوگوں کا حساب و کتاب ہو چکے گا، اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں سے کہے گا چونکہ تم بچپنے میں فوت ہوئے ہو، تم نے گناہ نہیں کیا، تم ماں باپ کی شفقت سے محروم رہے، تو اس کے عوض میں تم میری رحمت کاملہ میں آ کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ لوگ جنت کے قریب آئیں گے اور رک جائیں گے، فرشتے کہیں گے تم جنت میں کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ تو یہ اولادیں کہیں گی ہم لوگ دنیا میں بھی ماں باپ کے پیار سے محروم رہے اور جنت کے اندر بھی ماں باپ کے پیار سے محروم رہیں گے، ہم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے ماں باپ داخل نہ ہوں۔ آواز قدرت آئے گی، فرشتوں ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ عزیزو، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہمارے بچے بچپن ہی میں فوت ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے رحمت و برکت و مغفرت ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔